اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ حج آیت نمبر 61 and 62 دو آیت ہے۔ آیت نمبر 61 ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 61 جو ہے سورہ حج کی، اس میں اللہ نے کہا ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ذالکہ یہ اس لیے بان اللہ کہ اللہ جو ہے وہ کرتا ہے یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، مرج کر دیتا ہے اندر، یعنی رات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی چلی جاتی ہے اور دن میں، اور پھر نہار یعنی کہ جو صبح ہوتی ہے۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ رات کا اینڈنگ یہاں تک تھی، یہاں سے صبح شروع ہوئی؟ کبھی کسی نے ایسا دیکھ کے کر سکا ہے؟ وہ ایک دوسرے میں کیسے مطلب مکس ہو جاتے ہیں، مرج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، کیونکہ اسی لیے اللہ نے ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کیونکہ اللہ ہے جو کرتا ہے یولج اللیل فی النہار، اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور پھر نہار یعنی دن جو ہے اس کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ مگر کہیں پر بھی ہم کو ان کی مکسنگ جو لائن ہے، بارڈر لائن کہیں نہیں دکھتی ہم کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ ہے یقیناً سمیع بصیر، یعنی کہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنے والا اللہ، لیکن اسی وقت اس نے اپنے وہ دو نام کہ جس میں اتنی بڑی بڑی چیز تو اللہ کر رہا ہے، رات اور دن کا، جس میں کہ مطلب دن میں تو سورج ہے جو پورا نکلا ہوا اور اس کی شان و شوکت اور جلال، اور رات جو ہے تو ہم کو پورا دکھتا ہے ستارے اور چاند اور اس کی خوبصورتی۔ مگر وہ اللہ یاد رکھو کہ سمیع بصیر ہے، یعنی سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ وہ خالی رات اور دن کو ہی وہ ایک دوسرے میں تبدیل کرتا نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا بھی ہے، یعنی کہ اس کو باریک سے باریک اس دنیا کے اندر کسی کی بھی آواز، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، وہ سب کچھ وہ سنتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ جو اللہ رات اور دن کو پھیر رہا ہے وہ اللہ بھی اب کہاں بھی یہاں سنے گا کسی کی، یا اس کو کیا پتا وہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ بتا دیا اللہ نے، وہ بڑے بڑے وہ جو کام ہے نا جو تم کو بڑے لگتے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کو مت سمجھو کہ وہ ہم سب کی طرف سے کوئی غفلت میں نہیں ہے۔ That is because Allah merges night into day and He merges day into night. And verily it is Allah who hears and sees all things. سبحان اللہ۔ اس کی نوٹ ہے بہت بڑی 2841۔ To some it may appear strange or even irreconcilable that Allah should be both merciful and just. کچھ لوگوں کے لیے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ان کو بہت عجیب لگتا ہے کہ اگر اللہ جو ہے وہ دونوں ہی ہے، یعنی کہ وہ رحم بھی کرتا ہے اور وہ عدل بھی کرتا ہے، یعنی کہ وہ جسٹ بھی ہے، تو یہ دونوں ہی چیز تو پھر وہ کیسے کرتا ہے؟ یعنی لوگوں کو یہ بات دماغ میں اترتی نہیں بہت ساروں کے۔ That he should both protect his devotees and yet ask for their self-sacrifice. یعنی اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کی بندگی میں ہیں، اللہ کی یعنی ہر بات اللہ کی ماننے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے قربانی بھی مانگتا ہے کہ اپنی قربانی بھی دو۔ That he should command them to return good for evil. اور پھر اللہ حکم کرتا ہے کہ کسی کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ And yet permit retaliation under certain restrictions. لیکن پھر اللہ پاک یہ بھی بولتا ہے
کہ اگر اس نے تمہیں ایک تھپڑ مارا ہے تو مارو اس کو، اور یا تو پھر اس نے تمہیں جتنی ایزا پہنچائی ہے اس کو اتنی ایزا پہنچاؤ. یہ دونوں طرف بیلنسنگ ہے اللہ کا. بٹ سچ تھاٹس آر شارٹ سائٹڈ، یعنی یہ سب ایسے لوگوں کے دماغ جو ہے نا ان کے اندر یہ سب باتیں آتی ہے اور ان کو وہ ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آتا. ڈو دے ناٹ سی مینی انکنسسٹنسیز ان آل لائف، آل نیچر اینڈ آل کریشن؟ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کیا کہ کیسی کیسی مطلب تبدیلیاں یا کچھ نہ کچھ مطلب جیسے زندگی کے اندر، یعنی زندگی میں اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. پھر دیکھو آل نیچر میں جو قدرت کے اندر تم دیکھتے ہو کبھی بہت اچھا سب ہوا، کبھی بہت سارا برا بھی ہوا، یعنی تبدیلیاں تو دیکھتے ہیں نا ہم. اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں تمام تبدیلیاں. تو نہیں دیکھتے کیا ہم؟ وائی even in such simple phenomena as night and day, the one merges into the other, and no one can tell when precisely the one begins and the other ends. اور یہ بہت ہی سمپل ہے. ہم تو عادی بھی بن چکے ہیں. اتنی بڑی یہ جو ایک معجزات کی طرح ہے نا یہ کہ رات اور دن، اور رات کا دن کے اندر مرج ہونا یعنی کہ اس میں داخل ہو جانا، اور دن کا رات میں داخل ہو جانا. اور پھر کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ دیکھو یہ یہاں پر دن ہے نا اس کا اینڈ ہوا یہاں پر اور یہاں سے رات شروع ہوئی. کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں. سائنٹسٹ لوگ ہو کہ کوئی بھی ہو، کوئی نہیں بتا سکتا. Yet we can see in a rough sort of way that the one gives rest and the other activity. اور ہمیں اس چیز کا برابر احساس ہے کہ رات جو ہوتی ہے اس میں ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دن جب نکلتا ہے تو ہماری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، کام پر جانا ہے، لوگوں کو بزنس اٹینڈ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اسکول کالج یہ وہ. That the one reveals the beauties of the starry heavens. رات جو ہے وہ پورے ستاروں سے بھرا ہوا آسمان خوبصورت ہم کو دکھاتا ہے. And the other splendor of the sun. اور دوسرا دن سورج کی شان و شوکت. In countless ways we can see there the wisdom and fine artistry of Allah. یعنی ہم کو دکھائی دیتی ہے بہت ساری ان گنت اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی کاریگری. And there are subtle nuances and mergings in nature that our intelligence can hardly penetrate. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ مطلب بولتے ہیں نا کہ بہت ہی چھوٹی سمجھو لیکن بہت اہم، لیکن اور ہم اس کو یعنی اتنے نازک فرق جو ہوتے ہیں اور پھر ان کا ایک دوسرے میں مرج ہو جانا. تو یہ ہم کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو، کتنا بھی ہمارا انٹیلیجنس ہو، کیا ہم کو وہ چیز اپنے ذہن میں سمجھ میں آتی ہے کیا؟ Now human life and human relations are far more complicated. انسانی زندگی، انسانی تعلقات ایک دوسرے سے یہ تو اور بھی زیادہ الجھی ہوئی complicated چیزیں ہیں. And it is Allah alone who can see all the subtle distinctions and hear the cries of all his creatures. یعنی چھوٹے سے چھوٹا سا فرق بھی اللہ فوراً دیکھتا ہے اور کسی کی بھی پکار کو، کسی کی بھی مطلب جو دعائیں یا اللہ کو جو پکار رہا ہے وہ اللہ برابر سنتا ہے اپنے ہر مخلوق کی. سبحان اللہ. تو یہ ہے آیت نمبر 61 کا پورا ایکسپلینیشن. آیت نمبر 62 ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. ذالک بأن اللہ سیم بگننگ جو کہ 61 میں بھی ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کیونکہ اللہ هو الحق، وہی حق ہے، وہی ریالٹی ہے، اللہ ہی حق ہے، الحق. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور رہی بات ان لوگوں کی جو دوسروں کو پکار رہے ہوتے ہیں جو کہ هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ فالسوڈ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ ہے بہت ہی علی، بہت بلند اور بالا تر اور کبیر.
بہت ہی بڑا, بہت ہی گریٹ اللہ ہی ہے. That is because Allah, He is the reality. And those besides Him, whom they invoke, they are but vain falsehood. Verily Allah is He, most high, most great. The emphatic construction, note number 2842. So the emphatic construction calls attention to the fact that Allah is the only abiding reality. All else is like shadows that will pass away. یعنی کہ زبردست زوردار جس کو کہیں گے کہ وہ ہے جو کالز اٹینشن, یعنی ہمارا دھیان وہاں پر دلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو الحق ہے, ریالٹی. باقی سب تو ایک پرچھائی کی طرح ہے, گزر جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے وہ, کدھر چلے گئے. اور ہماری یعنی کہ مطلب 2843 میں our vain imaginings, یعنی ہم جو عجیب عجیب سے تصورات کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں, وہ groundless doubts, foolish subtleties and false worship should all give place to trust and faith in the one and only reality. تو یہ فضول کے ہماری جو تصورات اور پھر شک و شبہات جس کے لیے یعنی کوئی اس کا کوئی مطلب بیس ہی نہیں ہے, گراؤنڈ لیس ہے وہ. اور پھر ہماری بہت ہی بے وقوفیاں جو کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی, اور جھوٹی بندگی, فالس ورشپ, یہ سب جو ہے ان سب کو ہٹ کے اپنا فیتھ یعنی ایمان, اپنا ٹرسٹ یعنی توکل صرف ایک واحد ذات پہ رکھنے کی ضرورت ہے, ان دا ون اینڈ اونلی ریالٹی الحق جو اللہ ہے. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.